منبر ہے ہی اسی لیے کہ اس منبر کو یاد کرو، اس منبر کو یاد کرو۔ منبر تھا شام میں، چوتھے امام نے کیا کہا؟ یزید میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں؟ یہ چوتھے امام کا فکرہ ہے، میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ چڑھ جاؤں؟ مولا منبر تھا، لکڑیوں کا ڈھیر کیوں کہا؟ امام امام ہے اور اس کا فکرہ اس کی بات ہے، لکڑیوں کا ڈھیر، کیونکہ اس پر خطیب علی کو بھونک رہے تھے۔ سلامت رہے۔ قرآن مجید کی قسم، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا کام منوانا نہیں ہے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ولایت علی کوئی کمپین ہے جو ہم چلا رہے ہیں۔ سب مہربانی کیجئے گا، علی ولی اللہ پڑھ لیجئے گا، کسی کی منت نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے بڑے نبی کو بھی نہیں کہا تھا کہ منوا دے، بلغ، پہنچا دے۔ ہمارا کام ہے کانوں سے خبر ٹکرا دینا۔ آگے ظرف کی بات ہے، ظرف قبول کرے تو کرو، ورنہ زبردستی منوانے والی یہ بات ہے ہی نہیں۔ دارین قربان کروں نبیوں کے سلطان پر۔ میرے پیغمبر نے اس کو حکم یہی ہے، بلغ، پہنچا دے، بس۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام بس پہنچا دینا، بس پہنچا دینا۔ پہنچا دے میرے حبیب، پہنچا دے، پہنچا دے۔ کروڑ دنیا ناراض ہو، کروڑ، یہی تو وہ موضوع ہے جس میں پبلک کی ناراضگی کا خیال نہیں کرنا۔ یہ ناصر عباس کا خیال نہیں، قرآن کی آیت ہے، واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے ان کی شرارتوں سے بچاؤں گا۔ شرارتی ذہن بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ آدم پڑھو، صفی اللہ پڑھو، کچھ نہیں ہوتا۔ نجی اللہ پڑھو، کچھ نہیں ہوتا۔ خلیل اللہ پڑھو، کچھ نہیں ہوتا۔ کلیم اللہ پڑھو، کچھ نہ ہوتا۔ ولی اللہ پڑھو، تکلیف ہو جاتی ہے۔ کی ہیں، میں موضوع سے باہر نہیں ہوں۔ علی کی ولایت پڑھی ہے، ہر موضوع میں سما جائے گی۔ وہ بھی ایک مجمع تھا جہاں آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا تھا۔ غدیر بھی ایک مجمع تھا جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہاں بھی ایک لعنتی نکلا۔ جہاں آدم کی خلافت کا جلسہ ہو رہا تھا، بڑا مجمع، خطیب خدا، آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا، پورے مجمع میں سے ایک نکل گیا۔ نہیں مانتا میں، یہاں بھی ایک نکل گیا، وہ بھی عبادت گزار، اور یہ بھی 0 میٹر حاجی۔ خدا کی قسم، حج کے بعد اس کا مرنا ضروری تھا۔ حج کر کے نہ آیا ہوتا تو مسلمان کہتے کہ مرا ضرور ہے، لیکن یہ غلطی نہیں تھی، کوئی اور غلطی ہوگی۔ نہیں، میں سمجھاؤں گا اس بات کو۔ یہ میں نے دیکھا، ایک بندے کو ہمارے ملتان میں پھانسی لگی، پورا شہر کہتا تھا یہ قتل اس نے نہیں کیا، اس کو کسی اور غلطی کی سزا ملی، مجرم ضرور تھا، اس قتل میں نہیں تھا، یہ بندے کہہ دیتے ہیں۔
کسی اور غلطی کی سزا ملی ہے پہلے کوئی کی ہوگی، اس میں بے گناہ ہے۔ اگر یہ حاجی نہ ہوتا تو پچھلے گناہ خالی نہ ہوتے۔ کیونکہ حاجی کے پچھلے گناہ، تو میرا بچہ خیر نہ تمہیں جی چپ بسم اللہ سے توجہ کرنی، ٹھیک ہے؟ ایک ہاتھ کافی ہوتا ہے، دو ضروری نہیں کرنی، ڈران ہم چھوڑ دیا۔ حاجی تھا، حج کرنے کے بعد پچھلے گناہ سارے ختم، بلکہ امام فرماتے ہیں جو کہے میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، امام پنجم فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے ایمان پر شک نہیں کیا، ہمارے فرمان میں شک کیا۔ اب پچھلا کھاتا کلیئر تھا، کہیں کوئی یہ نہ کہے یہ پتھر لگا تو ضرور ہے، اسے جو وٹ لگا ہے وہ علی کے ساتھ وٹ کی وجہ سے نہیں لگا، یہ کوئی اور گناہ ہوگا جس میں اسے پتھر لگا ہے۔ اللہ نے کہا پچھلے گناہ کلیئر، حج کر کے چلو۔ بول پڑا علی کی ولایت پر۔ حاجیوں کو یہ بڑی بیماری ہے، کچھ پڑھو نہیں بولتے۔ علی کی ولایت پڑھو کوئی اندر سے مجبور کرتا ہے، تو کیوں بیٹھا ہوا ہے، حارس بن کے اٹھ۔ چلتی ہے کوئی چیز، بن حارس ابن نعمان فاری اٹھا تھا، تو نہیں اٹھ، سارے حاجی نہیں، ولایتی حاجی کی شان اور ہے، حقیقی حاجی کی شان اور ہے۔ یہ تو میں وہ دوسرے حاجی بیان کر رہا ہوں، وہ اندھا فقیر کھڑا تھا، اللہ کے نام پہ دے دو، کچھ پیسے یہاں جمع ہو گئے، ایک بندے نے پہلے والے چھین لیے اور دوڑا، اندھے نے کہا حاجی صاحب، وہ رک گیا، انہوں نے کہا ڈرامے، تو کہتا ہے میں اندھا ہوں، مجھے کیسے پہچانا ہے تو؟ میں نے سرکار میں کرتوتا نہیں وجہ تو سامعین گرامی قدر، دونوں مجمع، پہلا فتنہ ابلیس، خلافت آدم کا اعلان ہو رہا تھا، بھرے مجمع میں سے ایک نکل گیا، یہاں بھی بھرے مجمع سے ایک نکلا، حارس ابن نعمان فاری۔ اس نے جو کیا اس کے لیے بہترین لفظ ہے ڈرامہ۔ سوچا سمجھا ڈرامہ۔ اب سنیے کیا ڈرامہ تھا اس کا۔ مدینے میں، مکے میں ایک دن حضور علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے، ابو جہل کو غصہ چڑھ گیا، اور اس نے جو لڑائی کی وہ یہ تھی، تیرے اوپر ہی آنی تھی کتاب، مجھ پر نہیں بھیجی اس نے نبوت۔ یہ رسول کا چاچا نہیں تھا، قرآن کی قسم ہے بھائی، رسول کا چاچا کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی تو میں اس کا اصلی رشتہ نہ بتا دوں؟ اس کا اصلی رشتہ نہ بتاؤں؟ یہ منبر کی قسم، یہ حضرت عمر کا سگا ماموں تھا، اور اس کا نام بھی عمر ہی تھا۔
اسی لیے یہ ڈرامے والی روایت مشہور کی جاتی ہے. حضور نے کہا یا اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے. دوسرا قیامت کو کہے گا تیرے نبی نے مانگا ہی 1 تھا، میں کیسے مسلمان ہو جاتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں مراد رسول یہ ہے حرام زدگی. ابو طالب کے لیے دعا مانگ نہیں سکتا. صحیح بخاری میں ہے اپنے ماں باپ بخشوا نہیں سکتا. بے اختیار بناؤ تو اتنا بے اختیار کہ ماں باپ کو دعا نہ لگے، اور ادھر دعا کا اثر پڑا، گھر سے تلوار لے کے نکل پڑے. اسے کہتے شو آف. جہاں تلوار نکالنی چاہیے وہاں کبھی نکالی نہیں. موت سے بڑی سزا تو کسی کے پاس ہے نہیں. مجھے مولا کی قسم حیرت ہوتی ہے، منبع جہالت مدینۃ العلم کو قتل کرنے چلا. لات منات کی محبت نے پاگل کر دیا. جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی غیرت ہاشم کے سامنے جانا، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ رسول کی حفاظت میں 2 شیر کھڑے ہوئے ہیں. ایک حمزہ کھڑا ہے رسول اللہ کا شیر، ایک علی کھڑا ہے اللہ کا شیر. 2 شیر کھڑے ہوئے. گلی سے گزرے قرآن کی آیت ہے والذین کفروا ثم آمنوا. پہلے کافر تھے پھر مومن ہو گئے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کئی بندوں کو ایسا لگتا ہے جیسے افسوس ہو گیا ہو. بھائی انہوں نے کیا ہے وہ جانے ان کا کام. پہلے کافر تھے، گھر سے چلے محمد کو قتل کریں گے. چھتیرا نال جبھے. محمد مصطفیٰ کو قتل کریں گے. کیا جرت ہے؟ داد دینی چاہیے. چوہا شراب میں گر گیا، ہاتھی سے لڑائی کرنا چاہتا. سید الانبیاء کو قتل کریں گے. ہمارے لات کو برا کہتے ہیں، ہمارے منات کو برا کہتے ہیں. میں بدلہ لوں گا. لات مجھے آشیرواد دو، میں جا رہا ہوں. رستے میں دکاندار بیٹھا تھا. سبحان اللہ سرکار خیر فوجاں کتنے نہیں چھوڑوں گا محمد کو، مسلمان کرتا ہے. اس کا پہلے گھر جائیے، چلیں اچھے بچوں کی طرح گھر جائیں. انہوں نے کیوں؟ باجی نے کلمہ پڑھ لیا. عربوں کے اندر جو یہ فتنہ تھا، موقع پہ ادھار تو رکھتے ہی نہیں تھے، کوئی ادھار نہیں رکھتے. نٹ جواب اسی وقت، تانا فوراً، نقد و نقد. اسے مارتا ہے اپنے گھر میں دیکھ، اسے مارتا ہے اپنے گھر میں دیکھ، اسے مارتا ہے اپنے گھر میں دیکھ. میرا علی 80 جنگیں لڑا. ابو طالب کو کافر کہنے والے بغیر تو اگر عمران کافر ہوتا تو کوئی کافر تو علی کو بھی تانا دیتا کہ تیرا باپ بھی تو کافر. مجھے مارتا ہے اپنے باپ کو دیکھ. مجھے کفر کی وجہ سے مارنے آ گیا، تیرا باپ بھی تو یہی تھا. کیونکہ عرب تانا ضرور دیتے تھے. اب اسے تانا دیا، گھر آئے، بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہنوئی بھی
بہادر نے دیکھ لیا بہن، اور پھر شرافت کی انتہا، بہنوئی کو بھی مارو۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دل موم ہونا شروع ہو گیا۔ بڑی دیر نہ لگی ہے دعا، دو بندے کٹیج گئے تو پھر دعا لگی ہے۔ یہ دو بندے نے مفتی مار کھا دیے جو دعا ہی لگنی آئی تھی۔ 7 سال تک محمد قرآن پڑھتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہن نے پڑھا، زنان ایمان کی کیفیت شروع ہوئی۔ لیکن تلوار رکھنا پھر بھول گئے، پہنچ گئے سیدوں کے ڈیرے پر۔ سیدوں کے ڈیرے پہ پہنچ گئے، تلوار آگے 2 شیر کھڑے ہوئے تھے، علی سے پہلے حمزہ پہنچ گئے۔ انہیں تلوار ادھر ناک پہ رکھی، تلوار نے اینگل بنا لیا اور ہلکی سی آنکھوں سے دیکھا حمزہ نے۔ کیسے آؤ؟ شاعر نے تو تبیز لکھوانا سا۔ میں یہی مطلب ہے جی، میں کلمہ پڑھنے آیا، میں کلمہ پڑھنے آیا، یہ ہے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنا۔ حالات خراب دیکھ کر ہمارے ملتان کا ایک بزرگ تھا، وہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ روز 50,000 کا اخبار میں اشتہار دیتا تھا، ہاں بھائی ادھر بھی چھپتا تھا، مرد مجاہد، فرزند توحید، کعبے کا بیٹا، مدینے کا بھائی، میاں محمد نواز شریف۔ 12 اکتوبر کو حکومت ختم ہو گئی، 13 اکتوبر کو اس کا پھر اشتہار چھپا، ہم مشرف صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس عذاب سے نجات دلوائی۔ میں نے کہا خالی پیر نہیں، مرید ابھی بھی موجود ہے، گئے تھے قتل کر آیا، مومن ہو گئے۔ کلمہ پڑھنے آتے، چلو کلمہ پڑھو، وہاں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کے نیا نیا اسلام قبول کیا، اوپر سے جنگ آ گئی۔ بھاگنے والے مجاہدوں کی ٹوپیاں اٹھا رہے تھے، پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب میرا نبی تمہیں پکار رہا تھا اور تم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ، یہ اسے سمجھ آئے گی جو کبھی بھاگا ہو۔ اتنا ٹائم بھی نہیں کہ پیچھے دیکھنا، بھاگتے گئے۔ سورہ آل عمران قرآن بول پڑا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو کوئی بھی تجھے چھوڑ کے بھاگا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ہمیں وہ دیوار پہ کافر
کافر لکھتے ہیں جن کے پیروں کو اللہ قرآن میں کافر لگے. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. واپس آ گئے, سوری کہہ دیا, کیونکہ حالات پھر رسول کے ہاتھ میں آ گئے تھے. واپس آ گیا, معافی, غلطی ہو گئی ہے جی, اور دیکھ رہے رسول کے ادھر. کبھی معافی ہو گئی, ٹھیک ہے, ادھر کیا دیکھتے ہو؟ اتنے میرا مال غنیمت بھی, سامان میں اپنا سنبھال. گڈ, بہت اچھے, ویری گڈ, مسلمان ہو گئے. والذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, پہلے مومن تھے پھر کافر ہوئے پھر مومن ہو گئے, پھر اب پھر معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے. پھر خیبر کی جنگ آ گئی. لشکر کہتا تھا قبلہ بھاگے تھے, قبلہ کہتے تھے لشکر بھاگا. الطاف حسین حالی کی زندگی ہو, اس مرحوم نے بیچ میں آ کے صلح کرا دی. نہ یہ بھاگے تھے نہ وہ بھاگے تھے, گھوڑا بھاگا تھا. خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. جو گھوڑا نہیں سنبھال سکا, اسلام کیسے سنبھال؟ واپس آ کے پھر معافی مانگ لی, دوبارہ مسلمان ہو گئے. آخری ٹائم آیا, کیسے پتا چلے کون منافق ہے کون مومن ہے؟ رسول نے قلم مانگا, دینے سے انکار کیا, پھر کافر ہو گئے. محمد کی روح پرواز کر گئی, معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا. موقع ہی نہیں ملا. اس نے کہا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں, قرآن پڑھ کے آیا ہوں, پڑھ کے آیا ہوں, اور جنت ملے گی مومن کو. ہر نام سنگھ یاد ہے کہ نہیں؟ مہربانی کرو مجھے مومن بناؤ, خالی مسلمان نہیں بن. تو کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس مسلمان کو مومن بنانے کا؟ لا الہ الا اللہ پڑھو, شرک ختم. محمد رسول اللہ پڑھو, جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے منافقت ختم نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق صرف, یہ بھی ٹھیک ہے لیکن حدیث ہے نماز کا ہے, مومن اور منافق کے درمیان. اور نماز خود علی ہے, انا صلاۃ المومنین, مومن کی نماز میں علی ابن ابی طالب. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ابھی ابھی شیطان کا نام آیا نماز میں, کچھ نہیں ہوا. میری سمجھ میں مولوی کی یہ نماز نہ آئی جو شیطان کے نام سے تو نہیں ٹوٹتی, کل ایمان کے نام سے ٹوٹتی. کیونکہ علی کی ولایت کی دشمنی فتنہ ہے, اور 61 ہجری میں علی ولی اللہ کے دشمن کٹھے ہو گئے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے, ہمیں قابل ہدایت بنائے, اور جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے خدا ان زمینوں کو زرخیز کرے, اور وہ امام کے آنے سے پہلے ولایت کو سمجھ جائے. 3 محاذ تھے, 3 محاذ, تینوں پہ لڑنا ضروری تھا. حسین اکیلے تھے, بہن سے مشورہ کیا کیا ہوگا. ایک شام ہے,
ایک کربلا ہے، ایک کوفہ ہے۔